بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیاض وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ایسے 10 خوش نصیب جن کو موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہ ہوگی، وہ خوش نصیب کون ہیں؟ یہ جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، حالت نزا کے وقت جو مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ کی طرف سے اجر عطا کیا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، عرض کی میرا قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، یہ اس کے لیے نیکیاں ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اور روایت میں عرض کرتی ہیں، جب سے میں نے موت کی سختی دیکھی ہے، اب میں کسی مسلمان کی حالت نزا کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا نزا کے وقت ہونے والی تکلیف مرنے والے کے اعمال کی وجہ سے ہرگز نہیں ہوتا، اور ہمیں مسلمان کے حق میں اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، وہ خوش نصیب لوگ یہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا میں 10 لوگ ایسے ہیں جن کو موت کے وقت تکلیف نہ ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزا میں انسان کی آدھی روح اندر اور آدھی روح جسم کے باہر ہوتی ہے، اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، اس کو شدت سے پیاس لگتی ہے کہ اگر سمندر کا پانی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس ختم نہ ہوگی۔ روح نکلتے وقت جو تکلیف وہ ناقابل بیان ہوتی ہے۔ فرمایا، جن کو تکلیف نہ ہوگی ان میں پہلا شخص وہ جو والدین کے مرنے کے بعد بہن بھائیوں کا وراثت میں حصہ دے دے۔ حضرت سعید بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے دنیا میں کسی کے ایک بالشت زمین بھی لے لی تو قیامت میں اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کی اتنی زمین کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ نمبر 2، جو یتیم کی کفالت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان یتیم بچے کے کھانے پینے کا ذمہ لیا ہوگا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والا۔ نمبر 4، جو نرم دل انسان ہو، نرمی سے بات کرے، لوگوں کو معاف کرے۔ حدیث میں فرمایا گیا، جو نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا، اور معاف کرنا اللہ کو یہ عمل پسند ہے۔ نمبر 5، وہ شخص جو اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرنے والا ہو، اپنے گھر والوں کو حلال کا لقمہ کھلانے والا ہو۔ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے اور اس پر اجر عظیم ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، اگر ترقی چاہتے ہو، اپنے نیک مقاصد میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، گھر والوں سے اچھا سلوک کرو۔ نمبر 6 پر فرمایا، وہ شخص جو نمازوں کی پابندی کرتا ہو اسے موت کے وقت تکلیف نہ ہوگی، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمبر 7، وہ خوش نصیب جو قرآن سیکھے اور سکھلائے، یعنی خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی قرآن پڑھنا سکھائے۔ نمبر 8، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا۔ فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں ان کی پرورش کی، کھانے پینے کا خیال رکھا، تعلیم و تربیت سے لے کر جوان ہونے تک ہر طرح کی ضرورت پوری کی، پھر اپنی اس جوان بیٹی کی شادی کی، تو کل قیامت میں اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہی نہیں، میرے نبی پاک نے فرمایا وہ میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 9، راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے والا، تہجد کی نماز پڑھنے والا، اپنے خالق کی بارگاہ میں رونے والا، رات کو سورۃ ملک کی تلاوت کرنے والا، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والا۔ نمبر 10، درود شریف کی کثرت کرنے والا، اسے بھی موت کے وقت تکلیف نہ ہوگی۔ پیارے دوستو، آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔